السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان علمہ البیان، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید ولد عدنان وعلی آلہ واصحابہ اولو البر والاحسان، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ اصلاح عالم کا بس ایک سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ ارباب علم و دانش، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے کہ جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں، اور یہ کتاب پوری کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ بھی اس کے خوف سے دب کر پھٹ جاتے۔ سامعین کرام، جس طرح پہاڑوں میں احد پہاڑ سب سے افضل ہے، شہروں میں شہر مدینہ سب سے افضل ہے، مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر سب سے افضل ہے، نبیوں میں آمنہ کا لال سب سے افضل ہے، بالکل اسی طرح پوری کائنات کی کتابوں میں رب کا قرآن سب سے افضل ہے۔ اس کو اتارنے والی ذات امین ہے، جو لے کر آیا وہ جبریل امین ہے۔ ارشاد فرمایا: نزل بہ الروح الامین۔ اور جس ہستی پر نازل کیا گیا وہ ہستی بھی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، صاحب قوسین او ادنا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، نبی بھی مثال کی ذات بھی مصطفیٰ صادق الامین ہے۔ اور اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو سن کر جو پتھر ہو موم بن جاتے ہیں، جو دشمن ہو دوست بن جاتے ہیں، جو مشرک ہوں موحد بن جاتے ہیں، جو ذرے ہوں صحرا بن جاتے ہیں، جو قطرے ہوں دریا بن جاتے ہیں، جو ابو بکر ہوں صدیق بن جاتے ہیں، جو عمر ہوں فاروق بن جاتے ہیں، جو عثمان ہو ذوالنورین بن جاتے ہیں، اور جو علی ہوں حیدر کرار بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ سامعین کرام، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کتاب کی، اس قرآن کی فضیلت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو کئی مقامات پر میرے آقا علیہ السلام نے اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی فضیلت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:
ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کتاب کی بدولت اللہ رب العالمین کئی قوموں کو اونچائی عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی بدولت کئی قوموں کو زوال پذیر بھی کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، بلندی ملے گی، رفعت ملے گی، افضلیت ملے گی، اونچائی ملے گی، ترقی ملے گی۔ اور اگر اس قرآن کو چھوڑ دو گے، پڑھنا چھوڑ دو گے، عمل کرنا چھوڑ دو گے، سمجھنا چھوڑ دو گے، تو زوال تمہارا مقدر بنے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اشرف امتی حاملۃ القرآن، کہ میری امت میں سب سے بہترین اور سب سے افضل شخص وہ ہے کہ جو قرآن کا حامل ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ بس آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔